الإنسان ولم يضحي فلا يقربن مصلانا اور كما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم حاضرین، اللہ پاک رب العالمین نے ہمیں زندگی کی عقل، فہم، سمجھ اور شعور دے دیا ہے. آدمی بیٹھے گا بات تھوڑی سمجھ میں آ جائے گا اور ہمارے بنگلہ دیشیوں کو اردو سمجھ میں آ جائے گا. ہاں ہاں دورہ آواز ورنہ تو سب اکٹھا ہو جائے گا. پہلی بات تو اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں اشرف المخلوق انسان بنایا ہے، پھر عقل دیا، شعور دیا، تمام مخلوق میں ممتاز کی، اور پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت انعامات میں سے کچھ چیزیں اللہ پاک اپنے لیے مانگتے ہیں. وہ اگر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا جائے تو انسان کا مقام، مرتبہ اور اونچا ہو جاتا ہے. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے لیے مانگا جائے اور بندہ اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا جائے، ایسے کہتے ہیں قربانی. تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام امت سابقہ کے اوپر قربانی فرض کا مختلف طریقے سے قربانی فرض رہا ہے. جیسے کہ حابل اور قابل کا جو واقعہ ہے، اس میں شرائع قبل آدم علیہ السلام اور اماں جان حوا علیہ السلام، ان کے آپس کے تعلقات میں جو ان کے اولاد ہوتی تھی مٹتے تھے، جوڑے بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. اور شریعت آدم علیہ السلام کے موافق ایک بار کی تھی پیدائش میں جو بھائی بہن ہوتے تھے وہ تو شرعی طور پر بھائی بہن کہلاتے تھے. ان بھائی بہنوں کا دوسرے بار جو بچے پیدا ہوتے تھے ولادت، ان کے ساتھ نکاح جائز ہوتا تھا، ان کا آپس میں نہیں ہوتا تھا. اور ابو جی تو اسی طرح اولاد کا سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے. جتنے ہم قیامت تک آنے والے انسانیت سبھی آدم علیہ السلام کے اولاد و ذریات ہیں. تو آدم علیہ السلام کا اولاد میں پہلا جو جوڑا ہوا تھا وہ جو دو بھائی بہن پیدا ہوئے تھے، حابل اور لبودہ یا تو لیوزا، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے. مطلب جو بیٹا پیدا ہوا تھا وہ تو حابل ہوا تھا، اور جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ ہوئی تھی لبودہ یا تو لیوزا نام کی بچی. اور دوسرے مرحلے میں جو بچے پیدا ہوئے ان میں پیدا ہوا تھا قابل اور اقلیمہ. یہ جب بڑے ہوئے سن شعور کا پہنچے اور شریعت کے موافق ان کا آپس میں نکاح کا فیصلہ طے ہوا ہے. تو حابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، قبول صورت نہیں تھی. قابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اقلیم و قابل قبول صورت تھی، خوبصورت تھی. یہاں بڑا فتنہ ہوا. قابل نے لیوزا نامی لڑکے سے شادی سے انکار کر دی. شکار پر سے متاقی دیا کرو نا، ہمارا شادی دیش میں کرنا کرو مجھ سے متاقی دیا کر تو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی کو میں شادی کروں گا. انبیاء کرام بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں اور اپنے بچوں پر بڑے شفیق ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں. سمجھایا جب نہیں مانا تو کئی ایسا میں اس کی بے ادبی بڑھ جائے، اس لیے براہ راست اللہ کا حکم سامنے رکھ دیا کہ اللہ کے لیے قربانی پیش کی. تو وہاں پر بھی قربانی کا حکم ہے. دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی. تقربا جب دونوں نے قربانی پیش کی تو فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر. دو بھائی میں سے ایک کا قربانی قبول ہوا، دوسرے کا نہیں ہوا. جس کا قربانی قبول نہیں ہوا اس نے کیا کہا؟ لأقتلن. جس بھائی کی قربانی قبول ہے اس کو کہا میں تجھے قتل کر دوں. یہ کیوں؟ مال کی محبت، جہاں کی محبت، عورت کی محبت. آج ہم میں سے اکثر لوگ قربانی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ بیوی کی محبت ہے، بیٹی کی محبت ہے، مال کی محبت ہے. مال چلا نہ جائے، قربانی میں جاتے ہوئے نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جانے نہ دو، آنے دو، جاتے دیو نا آستے نہ. قربانی اگر کرو ایک بکری خریدوں، دمبا بیڑ অনেক টাকা চলে যাবে, কাফি पैसा चला जाएगा. गाय में अगर हिस्सा लूँ
میں اچھا خاصا پیسہ چلا جائے گا تو جانے نہ دو. تو اس میں ہم طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس شخص کو قبول کیا جس نے اخلاص دکھایا. دو بھائی کی قربانی کے لیے کہا ہے، حابیل کو قابل کو. حابیل وہ تو بھیڑ بکریاں پالتا تھا اور قابل وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. قربانی میں اخلاص نہیں تھا قربانی پیش کرنے میں. اس نے سوچا قربانی پیش کرنا پڑے گا اللہ کے دربار میں، یہ تو میرا فصل سے اچھا خاصا مال چلا جائے گا قربانی. اس زمانے میں لوگ کم تھے تو ان کے فصل بھی اسی حساب سے ہوتا تھا. محنت کے بقدر جو مال کم ہوتا تھا تو محبت زیادہ ہوتی تھی. کسی پر مال کم ہو تو محبت زیادہ ہو. انہوں نے کیا کیا، تھوڑی بہت گندم کو گوشے ووشے لا کر پیش کر دیا. حابیل مویشیاں پالتا تھا تو انہوں نے یہ سوچے کہ اللہ پاک نے قربانی مانگنا ہے اور مال بھی اللہ کے ہی دیا ہو. اللہ کا مال اللہ کے دربار میں پیش کروں گا، اس میں کنجوسی نہیں کر سکتا. مال پیش کرنا پڑے گا شاندار تاکہ میری قربانی ہو جاندار، اللہ کے دربار میں میری قبولیت ہو من حیث الایماندار. تو انہوں نے بڑا عمدہ بہترین سا ایک قربہ پیش کر دیا. اللہ نے قبول کر لیا. قبولیت کی صورت پہلے یہ تھی کہ آسمانی طور پر آسمان سے آگ آتی تھی اور جو اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کرے اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. تو اس طرح حابیل کی قربانی میں جو